السلام علیکم، جی بی آن لائن سے میں ہوں لیاقت انجم اور میرے ساتھ ہے اسلام آباد سے غلام عباس۔ اس وقت بلوچستان کی ایک سب سے دیرینہ اور سب سے اہم ایشو آئینی حیثیت کے حوالے سے وفاق کے قانون میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کمیٹی بن گئی ہے، وزیر اعظم کی طرف سے اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ مختلف امور پر مشاورت ہو رہی ہے اور مختلف امکانات پر لوگوں سے، اہم سٹیک ہولڈر سے مشاورت اور تجویز لی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے عباس صاحب کے پاس ایک خبر ہے کہ اسلام آباد میں توقع سے ہٹ کر کچھ اہم ڈیولپمنٹ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ تو عباس صاحب بتائے گا کہ اس حوالے سے کیا اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اب تک؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو گلی بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے، اس کے اوپر ہم نے پروگرامز کیے ہیں، اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور مشاورت بھی جاری ہے۔ اور عید سے پہلے جو ہے کمیٹی کی دوسری میٹنگ کا بتایا جا رہا ہے کہ دوسری میٹنگ ہوگی۔ لیکن یہ کہ مین وائل ایک جو مجھے سننے کو ملا ہے اور کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، تو وہ اس پہ ایک میرے لیے تھوڑا سا حیران کن یہ تھا امر کہ عبوری آئینی صوبہ یعنی صوبائی جو سیٹ اپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک آپشن جو ہے اس کے ساتھ پیرالل میں کشمیر طرز کی جو حکومت جو ہے اس کا بھی ایک پروپوزل جو ہے اس کے اوپر بھی بات چیت چلی ہے۔ مختلف اچھا، فورمز کے اوپر اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو وہ میری کچھ سابقہ بیوروکریٹس ہیں اور کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، ان سے جو کمیٹی کے ممبران ہیں یا سب کمیٹی بنی ہیں، کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ اگر ہم کشمیر طرز کی جو حکومت ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے کیسا رہے گا، اگر ان کیس گلگت بلتستان کو پوری آئینی صوبہ بنانے میں کوئی رکاوٹیں اگر پیش آئی اور کچھ مسئلے مسائل اس حوالے سے آئی، تو اگر ہم کشمیر طرز کے سیٹ اپ پہ جائیں تو کیسا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس حوالے سے بھی گفتگو، اس حوالے سے بھی بحث جاری ہے۔ تو وہ مجھے جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے، جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں اس حوالے سے، وہ چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں سابق، انہوں نے جو ہے ان کو مشورہ یہ دیا ہے کہ آپ کشمیر کی طرز کے اوپر سیٹ اپ پہ نہ جائیں۔ تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں، کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ کشمیر کی اپنی جو ہے نا وہ ریونیو کا ایک اچھا خاصا نظام ہے اور ان کو جو ہے کچھ رائلٹیز، کچھ ان کے پاس ریمیٹنسز اور ٹیکس کلیکشن، اس حوالے سے ان کی تقریباً 50+ بلین روپیز ان کی اس وقت جو ہے وہ ریونیو کی کلیکشن ہے۔ 50 ارب سے زائد جو ہے وہ اس دفعہ انہوں نے ایک ٹارگٹ، بلکہ 56 بلین روپیز کا وہ رکھا ہے کلیکشن کا۔ تو وہ وہاں پر سچویشن جو ہے وہ مختلف ہے۔ گلگت بلتستان جو ہے وہ ان کی فائنانشل میٹر کے حوالے سے کمپلیٹلی ہم ڈیپینڈنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے۔ تو اگر آپ اس طرز پہ جائیں گے تو گلگت بلتستان کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ، جو یہاں کے ذمہ داران ہیں، ان پہ زور یہی دیں کہ آپ کو آئین میں ترمیم کر کے آپ کو ایک صوبائی سیٹ اپ بھی دے دیں، جس طریقے سے باقی صوبے چل رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا، اسی سے ملتے جلتے آپ کو حقوق ملیں۔ اور انہوں نے مشورہ جو ہے وہ اسی عبوری آئینی صوبے کی طرح کے سیٹ اپ کے لیے دی ہے، اور کشمیر طرز کے طرف جو ہے اب جانے کا انہوں نے اس حوالے سے مشورہ نہیں دیا۔ لیکن یہ کہ یہاں پر ایک چیز یہ والی بات کلیئر ہے کہ صوبائی سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ یہ کشمیر طرز کی جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر بھی بات چیت چلی ہے یا بات چیت ابھی چل رہی ہے۔ تو اچھا، ہم سمجھ رہے تھے کشمیر طرز کے سیٹ اپ پر جو ہے وہ وفاق میں، جو وفاق کے جو ذمہ دار ہے، وہ انہوں نے یہ 70 سالوں سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ حالانکہ یہاں کی جو کئی جماعتوں کا یا کئی پارٹیوں کا ڈیمانڈ بھی رہا ہے۔ تو اب جو کمیٹی کے پہلے اجلاس میں وزارت خارجہ اور قانون کی طرف سے جو پارلیمنٹ میں ریگولر نمائندگی کی پر جو تحفظات جو اظہار کیا گیا تھا،
اس کے جی تناظر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے تناظر میں یہ الٹرنیٹ طور پر کشمیر سیٹ اپ پر غور کیا جا رہا ہو، کیونکہ سب سے اہم ڈیمانڈ جو ہماری یہاں پہ پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، اگر یہ نامکمل ہو جاتی ہے، مبصر کو پر جاتا ہے، تو عوام اس کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کے بدلے میں جی اگر جی کشمیر کی طرز کے سیٹ اپ پر اگر کوئی اس طرح کو سوچا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے کوئی اس کی جو حمایت جو ہے ملنے کی امید بھی وفاق کو یا وفاق کے ذمہ داران کو ہو سکتی ہے۔ جی جی، میرا بھی اندازہ یہی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیر طرز کے سیٹ اپ کے لیے اگر کہیں پر بات چیت ہوئی ہے اور غور و خوض ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے، تو وہ جی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں جو وزارت خارجہ اور وزارت قانون نے اس دن پہلے میٹنگ میں جس کا اظہار کیا ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اس کی طرف بھی انہوں نے سوچا ہو، لیکن یہ کہ اب بھی میری معلومات کے مطابق جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ آئین میں ترمیم کر کے گلگت بلتستان کو ایک صوبائی سیٹ اپ دینے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ بیک گراؤنڈ میں اور یہ جو کشمیر طرز کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی ہے جو ہمیں ذرائع سے جس چیز کا پتہ چلا ہے، اور اس حوالے سے جو ڈسکشن اب تک ہوئی ہے، تو اس حوالے سے جو چیزیں معلومات ملی تھی میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لوں۔ اچھا، یہ اس طرح کی مشاورت جو ہے صرف اسلام آباد میں ہو رہی ہے یا یہاں گلگت بلتستان میں بھی ہو رہی ہے؟ یہاں سے لوگوں سے کچھ لیا جا رہا ہے یا اسلام آباد کی سطح پر ہو رہا ہے یہ؟ میری معلومات کے مطابق یہ اسلام آباد میں ڈسکشن ہوئی ہے، اور چونکہ مختلف سٹیک ہولڈر سے وہ مشاورت کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ اپوزیشن کے ممبر سے بھی اور کچھ سیاسی جو ہمارے لیڈر ہیں ان سے بھی، اور سابقہ بیوروکریٹ سے، لیگل ایکسپرٹ سے، ان سے سب سے یہ مشاورت کر رہے ہیں، اور وہ چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو چاہے اسلام آباد میں ہو، میرا خیال ہے کہ ان کی مشاورت جاری ہے۔ اچھا، اس کا سوال یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو کشمیر سیٹ اپ طرز کے سیٹ اپ پر اگر سنجیدگی سے غور کیا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ صرف حکومتی نظام جو ہے وہ تبدیل ہوگا یا جو مکمل سیٹ اپ کشمیر میں ہے، یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بحالی، وہ بھی یہاں پہ شامل ہوگی؟ یہ سوال جو ہے، اس سوال کا جواب وقت آنے پر ملے گا۔ میں اور غلام عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔